اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو صبری عملیات چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تمام دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ کچھ بہن بھائیوں کے اصرار کی وجہ سے میں آپ کے لیے یہ ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کوئی حاضری کا عمل میں اپلوڈ نہیں کرتا کیونکہ نقصانات اور رجت کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو یہ ایک آزمودہ شدہ عمل ہے اور ایک دو سے زیادہ 3 بندوں کو میں نے یہ عمل کروایا ہے، تو وہ کامیاب ہوئے ہیں اس عمل میں۔ تو اس کی ساری شرائط وغیرہ، حاضری کی جو شرائط ہے وہ بھی سن لیں۔ میں ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا کہ حاضری کن کن مہینوں میں کرنی چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، پرہیز کیا ہے، یا آپ حاضری جب حاضر ہو جائے تو اس سے قول و قرار کیسے لیتے ہیں۔ صورت عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ سفلی ایک پری ہے، اس کا نام ہے مشفقت بنت ابلیس۔ یہ سفلی پری ہے، اس کی حاضری کا عمل ہے 3 دن کا عمل ہے۔ اب ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، تو ماہ ربیع الاول میں جو نوچندی جمعرات آئے گی، تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس ماہ میں، اس مہینے میں آپ نے یہ حاضری کا عمل نہیں کرنا۔ سمجھ لیں اس کو، اسکرین شاٹ بھی لے لیں۔ جو ربیع الثانی ہے وہ 7 مہینہ ہے حاضری کے لیے، 4 مہینے جو ہیں 4 منتھ وہ حاضری کے لیے، حاضری کا عمل کرنے کے لیے 7 ہے، جس میں ربیع الثانی بھی شامل ہے۔ تو آپ ربیع الثانی میں یہ حاضری کا عمل کیجئے گا اگلے منتھ میں۔ تو یہ ایک سفلی پری کی حاضری کا عمل ہے۔ نوچندی جمعرات کو آپ یہ شروع کریں، ایک جگہ رکھ لیں اور کمرہ جو ہے آپ کا وہ پاک صاف ہو، اور کمرے میں حاضری کے لیے سامان وغیرہ نہ ہو، بس آپ کا جائے نماز ہو آپ کی بس، اور آپ کی جو بخورات کی چیزیں ہیں اور کوئی چیز نہ ہو۔ رات کے وقت حاضری کا عمل کرتے ہیں، لائٹ جو ہے وہ کم بلب والی جو لائٹ ہے، تھوڑی روشنی والی لائٹ ہونی چاہیے، ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا ٹائم بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جگہ بھی بتا دیتا ہوں، صحیح معنی کس طرح منہ کرنا ہے۔ تو نوچندی جمعرات یعنی کہ جمعرات کا دن گزار کر، نوچندی جمعرات کا دن گزار کر جو شب جمعہ کو، یعنی کہ شب جمعہ کو آپ نے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے گوگل اور لبان بخور ہے، یعنی گوگل اور لبان آپ لے لیں گے 3 دن جو آپ کا چل جائے، تو کوئلہ وغیرہ پہ وہ آپ بخور وغیرہ یعنی کہ عمل بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ کامیاب ہوگا۔ عمل پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا گوگل اور لبان بھی آپ جلا دیں گے، تھوڑا تھوڑا جلاتے رہیں۔ جمعہ کی رات آپ نے عشاء کے بعد کوئی ایک ٹائم رکھ لینا ہے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ کمرہ پاک صاف ہو، کمرے میں سامان کوئی نہ ہو، تو مغرب کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ اس کو آپ کھلے آسمان میں بھی کر سکتے ہیں اور کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں جگہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، یعنی کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے کریں گے تو کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی جنگل وغیرہ ہو، کوئی کھیت وغیرہ ہو، پاک صاف جگہ ہو جہاں پہ آپ بیٹھیں اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے کھلے آسمان کے نیچے۔ اور کمرے میں اگر آپ بیٹھیں تو کمرے میں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی اور حاضری کے درمیان کوئی اور بندہ وہاں پہ سو نہ رہا ہو۔ تو یہ حاضری کی شرائط ہیں۔ نوچندی جمعرات کو کوئی ایک وقت آپ نے، یعنی کہ دن گزار کے نوچندی جمعرات کا ایک وقت رکھ لینا ہے، گوگل لبان سامنے رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، دائرے والا حصار اس میں ہوگا۔ دائرے والا حصار آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ چاک وغیرہ لے لیں یا کوئی کوئلہ وغیرہ لے لیں، تو اس پہ آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ آیت الکرسی دم کر کے تو گرد حصار لگا لیں۔ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مغرب سائڈ میں منہ کرنا ہے، تو یہ اس طرح اینٹی کلاک لگانا ہے، اس طرح دم کر کے یہ اس طرح اس کو ملا دیں، اور 6 بائی 6 فٹ کا لگائیں۔
یعنی کہ آپ کو کوئی مسئلہ خدا نخواستہ بن بھی جاتا ہے تو آپ اس دائرے والے حصار میں لیٹ سکیں. تو 6 اتنا بڑا حصار نہیں لگانا، 6.5 فٹ کا جو ہے وہ آپ نے لگانا حصار لگا کے اس میں بیٹھ جائیں. گوگر اور لبان اور جو آپ کی بٹھی وغیرہ ہوگی جو کوئلے کی، وہ حصار کے اندر رکھی جاتی ہے، وہ حصار سے باہر نہیں رکھنی، وہ آپ نے اندر رکھ لینی ہے حصار کے. حصار لگا کے پہلے وہ اندر ہو، یعنی کہ آپ کے پاس وہ حصار لگا لینا. حصار لگا کر تو آپ نے بیٹھ جانا ہے، کوئی ٹائم ایک رکھ لینا ہے، جو بھی آپ ٹائم اور اس کو نوٹ کر لینا کہ فلاں ٹائم پر میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے. اس میں کسی درود پاک کی ضرورت نہیں، کسی بسم اللہ کی ضرورت نہیں، آپ نے ڈائریکٹ یہ پڑھنا ہے. پہلے دن آپ پڑھیں گے 312. پہلے میں آپ کے لکھ بھی دیتا ہوں. 312 تعداد آپ پہلے دن پڑھیں گے اسی منتر کو. دوسرے دن آپ پڑھیں گے 412. تیسرے دن آپ پڑھیں گے 512 مرتبہ. اور یہ میری بات نوٹ کر لیں، حاضری کا عمل بہت ہی حساس عمل ہوتا ہے، تو آپ اس میں غلطی مت کیجیے گا. 312 ہے تو 312 ہی پڑھنا ہے پہلے دن، 13 نہیں پڑھنا، 311 نہیں پڑھنا. دوسرے دن 412 ہے تو 11 یا 13 نہیں پڑھنا. مقصد تعداد کو خود سے بڑھانا نہیں، خود سے گھٹانا نہیں. ڈیجٹ والی تسبیح آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے. خوشبو وغیرہ آپ لگا لیں تو اچھی بات ہے. کپڑا کوئی ایک رکھ لیں 3 دن کو دھلا ہوا یا نیا پہن لیں تو اچھی بات ہے. تو مغرب کی طرف منہ کر کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے. پہلے دن 312 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے. دوسرے دن 412 مرتبہ، تیسرے دن 512 مرتبہ. اور جب یہ آپ پڑھیں گے تو پہلے دن کوئی آپ کو آواز آئے، کوئی آپ کو ڈرائے دھمکائے کی کوئی چیز نہیں. یا پہلے دن یا دوسرے دن اگر وہ حاضر ہو جاتی ہے پری نا، حاضر بہت خوبصورت لباس میں وہ پری حاضر ہوگی اور آپ کو یعنی کہ شیطانی کام کے لیے یہ بہت ہی اکسائے گی. تو آپ نے یہ اگر بولے بھی صحیح، بات بھی کرے، تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی جب تک آپ پہلے دن مثلا حاضر ہو گئی ہے یا دوسرے دن حاضر ہو گئی، آپ تعداد مکمل نہیں ہوئی تو یہ آپ سے کلام کرنے لگ گئی ہے، آپ کو بلانے لگ گئی ہے، تو آپ نے نہیں بولنا، اس کی بات کا جواب نہیں دینا جب تک آپ ان تعداد کو پورا نہ کر لیں. یعنی کہ اپنا مکمل عمل کر کے پھر اگر وہ خود سے بولے تو آپ نے اسے کلام کرنی ہے. مثلا وہ آ کر حاضر ہو جاتی ہے، آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے یا سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بولتی نہیں ہے، تو آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اپنا عمل ختم کرنا ہے، وہیں حصار میں بیٹھ جانا ہے. وہ جب چلی جائے گی تو اپنے حصار کاٹ کے باہر آ جائیں. حصار کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر آپ نے حصار لگایا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو سامنے سے 3 بار وہ کٹ کر دیں، ان کی جہاں پہ لکیر ہے نا حصار کی، تو ایسے کٹ کر دیں، حصار آپ کا کاٹ جائے گا. پھلانگ کے حصار کاٹنے کے بغیر پھلانگ کے باہر نہ آئیں، ٹھیک ہے. پھلانگ کے باہر آنے سے مسئلہ ہوتا ہے. تو میں حصار کی ویڈیو بھی مجھے یاد دلا دیں آپ لوگ، میں اس سے آپ کو اپلوڈ کر دوں گا. یہ 312 مرتبہ، 412 مرتبہ یا 512 مرتبہ، یعنی کہ کوئی بھی تعداد آپ پوری کر لیں تو اس سے بات کریں. تو یہ پہلے میں آپ کو اس کے حاضری کی ساری شرائط آپ کو بتا چکا ہوں، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سے بات کیسے کرنی ہے یا قول و قسم کیسے لینی ہے. تو یہ ہے، سن لیں 2-3 بار، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، اور اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. غلط پڑھیں گے تو آپ کا عمل ناکام ہوگا، محنت ضائع ہوگی. اقسمت علیکم یا اون الملک مشقفت بنت ابلیس بحق مدبعون غلطم قوس بکتابین یا سہیل مشفقت. یہ مشفقت قولاً، یہ لفظ ہے قولاً. فہما قوس نمرود الوہم الساعت. دوسری بار سن لیں. اقسمت علیکم یا اون الملک مشفقت بنت ابلیس بحق متبعون
غل تم قوس بکتابین یا سہیل مشفقت قولا فہما قوس نمرود الوہم 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 الساعت الساعت الساعت۔ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اقسمت علیکم یا اون الملک مشفقت بنت ابلیس بحق متبعون غل تم قوس بکتابین یا سہیل مشفقت قولا فہما قوس نمرود الوہم 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 الساعت الساعت الساعت۔ پہلے دن 312 مرتبہ، دوسری دن 412 مرتبہ، تیسری دن 512 مرتبہ۔ یہ جو عظیمت ہے آپ کو یاد ہو، یہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ورنہ آپ کا کام حاضری والا نہیں ہوگا۔ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ آپ اپنی تعداد جب پوری کریں 3 دن تک، اگر 3 دن میں حاضر نہیں ہوتی، ویسے تو ہو جاتی ہے، 3 دن میں اگر حاضری نہیں بھی ہوتی تو آپ 5 یا 7 دن 512 مرتبہ ہی پڑھیں گے روزانہ، پھر یہ تعداد چھوڑ دیں گے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرے دن یہ بالکل حاضر ہو جاتی ہے، بالکل حاضر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ حاضر ہو جائے، وہ بات پہلے کرے، جب کلام کی شروعات وہ کرے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ وہ پوچھے گی مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے، یا مجھ سے کیا کام ہے آپ کو، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں دنیا کے کام کے لیے تو آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، دوستی کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے دوستی کریں۔ تو پہلے تو وہ تھوڑا سا اصرار کرے گی، تو پھر دوستی کے لیے رضامند ہو جائے گی، تو وہ کچھ جو بھی شرط وغیرہ بتائے تو اسے سوچ سمجھ کے شرط آپ نے رکھنی ہے۔ وہ کوئی بھی آپ سے کام چھڑوانا چاہے، کوئی بھی کام کروانا چاہے، اس سفلی پر یہ آپ کو کوئی ایسا کام ہی بتا سکتی ہے جو آپ غلط کاری کے لیے یا دین سے دوری کے لیے، تو بالکل کوئی بات نہیں ماننی۔ وہ اگر شرط کوئی ایسی کہے تو آپ کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ جو شرط یعنی کہ آپ اسے رکھیں گے سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، اور اس سے ٹائم وغیرہ جو ہے وہ آپ نے جتنا عرصہ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ شروعات کرے تو پھر آپ نے اس کی باتوں کا جواب وہی دینا ہے جو وہ آپ سے پوچھے، یا بات مختصر ہو، کیونکہ یہ حاضری ہے، یہ لمبی باتیں کرنے سے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا۔ تو پھر جب یہ قول بات مان جائے، آپ کا آپس میں طے ہو جائے معاملہ، تو پھر قول و قرار لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ کھاؤ اللہ کی قسم، جو شرط شرائط ہے میں اس پہ قائم رہوں، وعدہ کرو، اللہ کی قسم کھلاؤ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم لو 3 بار، اور پھر 3 بار حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا کر کہ جو بھی شرط طے ہوئے ہیں، جو بھی تمہارے میرے درمیان جو بھی ایک معاہدہ ہوا ہے جتنے دن تک، اور جو کام آپ اس سے لینا چاہیں وہ آپ اس سے ڈیسائیڈ کر لیں، فلاں کام آپ میرے کریں گے۔ یہ جائز ناجائز سبھی کام کرتی ہے، عورت بھی اسے کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی اس میں ڈر خوف نہیں ہے، رجت وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس سے پوچھ لینا ہے، اور یہ بات دھیان سے سننے سے پوچھ لینا ہے کہ دوبارہ حاضر آپ کو کرنے کے لیے، کام کے لیے بلائیں تو کوئی ایسا لفظ بتا دے یا کوئی نشانی دے گی، وہ آپ کو نشانی دے گی، کوئی انگوٹھی وغیرہ دے گی تو وہ سنبھال کے رکھنی ہے، کسی کو دکھانی نہیں۔ جیسے بھی وہ استعمال کے لیے بتائے یا آپ کو کوئی لفظ بتائے تو وہ بھی آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے، اور حاضری کا کسی کو بتانا نہیں، کسی کو کوئی شو نہیں کرنا، سیکرٹ نظام ہوتا ہے یہ، آپ سمجھ لیں۔ اور یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ ہمزاد کی لو بنائیں اور مجھ سے حاضری کیجیے، آپ ڈیٹیل پوچھیں، مجھے کال کریں، پیسوں کے لیے کال کریں۔ اور عاملین حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ عمل دے رہے ہیں ان کو سب کو سمجھائیں، اس کی ڈیٹیل سمجھائیں، اس کا مہینہ دن سارا کوئی سمجھا دیں۔ آپ اجازت بھی دے رہے ہیں تو پھر اگر اس عمل کے لیے آپ کو لوگ کال کریں تو پھر واضح یہ چیز عیاں ہے کہ آپ کو دولت کی خاطر آپ نے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس عمل کے لیے اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، فی سبیل اللہ اجازت ہے اس کی، فی سبیل اللہ سب کو، کوئی اس کا پیسہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں مجھ سے۔ میں ان لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں جو میرا یہ چینل سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور تمام دوستوں تک ویڈیو شیئر کیا کریں گے۔ حاضری کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 044 9701، یہ جیز کال نمبر ہے 0320 79 76 679۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی انفارمیشن کے لیے یا کوئی کام وغیرہ کروانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔